بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم کچھ امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے حوالے سے آپ کی کیا پروڈکشن ہے؟ نہیں، بہت شکریہ جی. اسلام آباد کی آپ نے بات ہی کی نہیں. اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، آپ نے بات ہی نہیں کی اس کی. جی سر. 3 حلقے ہیں اسلام آباد میں، تو تینوں حلقوں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار تو ہیں، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ کو پتہ ہے بڑے ایک اسٹرانگ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں. وہ آزاد حیثیت سے 2 حلقوں پہ الیکشن 2 نشستوں سے لڑ رہے ہیں. بالکل. اور پھر نیر بخاری صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے، ان کے بھائی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 40-45 ہزار ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. سبط الحسن بخاری یا سبط حیدر بخاری سوری، وہ بھی الیکشن لڑے ہیں 47 سے، تو وہ بھی اچھے خاصے ووٹ لیں گے. لیکن یہ جو کچھ سرویز انڈیکیٹ کر رہے ہیں جن لوگوں سے پی ایم ایل این کے لوگوں کا نام بھی لے ہاں لیں. جی، انجم وکیل صاحب ہیں جی، اور ڈاکٹر طارق ہے فضل چودھری صاحب ہیں، بس 2 ہی ہیں 48 پہ، تو ان کا کوئی نہیں ہے بندہ. ٹھیک ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر میں رہے انجم وکیل والے حلقے میں ان کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، اور ہم اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں نکال کیوں. لیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انجم عقیل صاحب کا جو حلقہ اثر ہے وہ رورل اس کے اندر وہاں سے وہ کھڑے نہیں ہوئے. نہیں، اس میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جس کانسٹیچوئنسی میں وہ کھڑے بھی ہیں نا، اس کانسٹیچوئنسی میں بھی کوئی 65-70 ہزار ووٹ رورل ایریا کا ہے، اور اس سے ڈبل ووٹ شہری علاقے کا ہے. اور شہری علاقے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ انہیں ووٹ پڑے گا. لیکن امکان ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر 1 سیٹ جیت جائیں گے. 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں وہ قومی اسمبلی کی. اور کوئی سبط حیدر بخاری وہ بھی ایک سرپرائز دے وہ سکتے پیپلز ہیں. پارٹی سے. وہ پیپلز پارٹی سے. ویسے آپ نے پی ٹی آئی کو بالکل ہی فارغ کر نہیں، دیا ہے. میں پی ٹی آئی کو 1 سیٹ ملنی چاہیے. ہاں، تو باقی 1 سیٹ پی ٹی آئی کو دے دیں آپ. لیکن کون سے ویسے پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے. مجھے بتائیں آپ کون سے پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ جناب وہ تینوں کی 3 سیٹیں جیتیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. میرے خیال میں میرا انالیسس میں آپ کو لیکن میں جو سچویشن جا رہی ہے اس حساب سے کہہ رہا ہوں 2 سیٹیں. میں 2 کہہ رہا ہوں. ہاں، لیکن اچھے خاصے ووٹ لیں گے نیر بخاری کے بھائی بھی اسلام آباد میں. ایک بڑا مزیدار مقابلہ ہو رہا ہے جناب لڑکانہ. تیسرے سیٹ پہ پی ٹی آئی کے کس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں. نہیں، تیسری پہ کون سی کہہ رہے ہیں؟ شعیب شاہین کی سیٹ ہے وہ شعیب ایک عامر مغل کی سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک علی بخاری کی سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شعیب شاہین سبط حیدر والے سیٹ پہ ہیں، نیر بخاری والے پہ 47 میں، تو وہ ان کے بھی امکان ہے. اور عامر مغل کی بھی ووٹ کیمپین جو ہے وہ کہتے ہیں اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو شہری علاقہ ہے نا سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اسلام آباد کے شہری علاقے میں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. رورل ایریا میں تو شاید مشکل ہے ان کے لیے، لیکن یہ جو شہری علاقہ ہے میرا خیال ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کین ون. کیونکہ میں کئیوں کو تو ازبر یاد ہے. میں بہت سارے 20 لوگوں سے پوچھتا ہوں جب بھی جاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے اپنا انتخابی نشان بھی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، ہمارا یہ نشان ہے. ہاں، نہیں پتہ ہے لوگوں کو. وہ اچھا، کیمپین لاڑکانہ کے بارے میں آپ کوئی بات کر رہے تھے. لاڑکانہ میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہو رہا ہے ناظرین کے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے پہ راشد سومرو جو جے یو ایف کے بڑے سینئر سندھ کے لیڈر ہیں، وہ مقابلہ لڑ رہے ہیں اس دفعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ چیز ہو رہی ہے. بلاول جیت نہیں جائیں گے؟ مقابلہ ٹف ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، مقابلہ ٹف ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آئی پی پی کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی پی پی ساری سیٹیں نہیں جیت سکے گی. بمشکل علیم خان یہ جو آئی پی پی جو ہے اور جہانگیر ترین، یہ جو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے لوگ ہیں، وہ آئے تو استحکام پاکستان کے نام سے، لیکن خود انہیں استحکام نہیں مل سکا ابھی تک. تو وہ مشکل ہے. اون چودھری کی سیٹ انتہائی مشکل ہے. اچھا. علیم خان کی سیٹ ایک ٹف مقابلہ ہے. جہانگیر ترین چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو وہاں پہ اپنے ایک فیوڈل لارڈ بھی ہیں اپنے علاقے کے، اور وہ ان کے ساتھ بڑی دلچسپ کر رہے ہیں. وہ امیدواروں کو بٹھا رہے ہیں اپنے حق میں، حتیٰ کہ وہ پی ٹی آئی کی جو خاتون امیدوار ہے اس کو بھی بٹھا لیا انہوں نے. اور پی ٹی آئی نے اب کل ہی اپنا نیا امیدوار وہاں پہ اناؤنس کر دیا. دلچسپ مقابلہ ہوگا وہاں پہ لودھرا میں. ہاں جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کر رہے ہیں ان کی لودھرا کی، جہانگیر خان ترین کی. اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ چیز ناظرین 2 چیزیں ہیں. ایک چیز میں نے بھی ڈسکس کرنی ہے، آپ اجازت دیں گے تو. سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں، آئی پی پی پہ ایک چیز میں نے بولنی ہے. اچھا، وہ بول لیں پہلے. آئی پی پی کے ایک کینڈیڈیٹ ہے غلام سرور خان صاحب NA 54 سے، ٹیکسلا والے حلقے سے، اور سخت مقابلہ ہے ان کا. ویسے جیت سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں جیت سکتے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا
पिछली दफ़ा आसानी से, पिछली दफ़ा 2 सीटों पे उन्होंने विन कर लिया था, फिर एक सीट उन्होंने छोड़ दी थी, ये जो टेक्सला वाली है, जिसको आप NA54 कहते हैं, यहाँ से उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन गुरूर और तकब्बर और इतना उनके वो सरिया, वो भी मैं आप क्या, हाँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लेकिन मुकाबला वहाँ पे उनका खासा टफ है। टफ है, मेरा ख्याल है वो हार भी सकते हैं और चौधरी निसार को एज हो सकता है। नहीं, मैं 3 बंदों के दरमियान मुकाबला है, मैं आपको बता सकता कमरुल इस्लाम है। नहीं, मैं NA54 की बात कर रहा हूँ, आप 53 की बात कर रहे हैं, मैं 54 की। 54 में मुकाबला जो है गुलाम सरवर खान साहब, बैरिस्टर अकील जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनका, और PTI का मुकाबला है। चौधरी निसार तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। अर्बन एरियाज में मैं कहना चाह रहा था कि सिंध में, कराची में ANP और MKM इकट्ठी हो गई है। अच्छा, कैसी दिलचस्प बात है, देखें ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल में बहुत सारी सीटों पे वो एक दूसरे को, जिस तरह हमने देखा कि PTI को करने के लिए कम्पीट JUIF और ANP ने भी इत्तेहाद कर लिया था। बिल्कुल सही है। ये नाज़रीन अच्छे दिलचस्प इत्तेहाद हैं इस इंतखाब में, और जो बता रहे हैं कि शायद क्या कोशिशें हैं और उनके नताइज क्या आते हैं, वो तो 8 फरवरी पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे कल भी पूछी थी, ज़रा दोबारा, ये MQM लंदन ने कुछ अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं? हाँ मेरी जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि किए हैं। सुना किए, लेकिन वो मैंने यही गुजारिश की थी कि वो वोट ख़राब ही करने के लिए ना, बेसिकली MQM पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए। हाँ जी, वो PTI के जिस तरह बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, इस तरह उन्होंने भी कर दिया कि थोड़े से वोट स्प्लिट लेकिन हो एक बात जाएंगे। मुझे बताएं, ये जो MQM लंदन है, उसने कहीं PTI के कैंडिडेट्स को इससे फ़ायदा नहीं होगा? ये तो पता नहीं, कोई बड़ी कॉल देखे आएगी। अभी तो अल्ताफ़ हुसैन खुद तो जो उनके सोशल मीडिया पे पैगामात हैं, वो जो कुछ हो रहा है, एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं कि उनकी PTI के साथ हमदर्दी है, जिस तरह बहुत सारे लोगों की नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन PTI इस टाइम फेस कर रही है उसके हवाले से वो उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन भी उसकी खुलम खुला बात करते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जी, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ जी, लाहौर में मसलन एक मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का पहले भी हुआ था। ये पहले वो शिकस्त खा गई थी, और अभी क्या चांसेस है? अभी भी देखें, वो तो जेल में है थ्रू आउट, तो वो उन पहली खवातीन में से हैं जो जेल में हैं अभी तक, और उन पर कोई फर्द जुर्म भी अभी तक नहीं लगी। तो उनकी कैंपेन कैसे हो रही है? आलिया हमजा है वहाँ पे, एक आलिया हमजा जो एक और जो यास्मीन राशिद के साथ ही जेल में है, वो हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़। अच्छा, और फिर लाहौर में मुकाबला कैसे है? हाँ, मुकाबला देखें अच्छा, PTI का वोटर तो है, बात वही है कि क्या वो सपोर्ट ट्रांसलेट होती है वोटिंग डे पे इनटू दैट इंडिपेंडेंट बैलेट सिंबल। अच्छा, एक प्रेडिक्शन मैंने पहले की थी, मैं उस पर अभी भी कायम हूं, सलमान अकरम राजा साहब जीत जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त, मेरी फीलिंग है, गट और फीलिंग। मरियम नवाज तो जबरदस्त तरीके से जीत जाएंगी। बिल्कुल, वो भी। अच्छा, पिंडी के हलकों के बारे में पिंडी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, बल्कि राजा बशारत जी, जो कि सदर और कैंटोनमेंट के हलके NA55 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े मजबूत PTI के उम्मीदवार हैं और उसके सपोर्टर हैं। बाय द वे ही इज़ आल्सो अब्सकॉन्डर, मफरूर हैं, उनके भाई का भी सुने हैं कुछ केसेस हैं, और वो उन्होंने सारी गायबाना कैंपेन की है, उनके भाई ने और बेटे ने, और उनके जो स्टांच सपोर्टर्स हैं, और बहुत शदीद मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कैंपेन की है। ठीक है। कल ये वाक़या जो आपने बात की है रात के हुआ है कि उनके भाई को इस्लामाबाद आते हुए उठा लिया गया है, ठीक है, उस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब चले गए हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। शेख रशीद साहब के बारे में, शेख रशीद साहब का मुकाबला, वैसे शेख रशीद साहब एक हल्के से जीत सकते हैं, 2 हल्कों से लड़ रहे वैसे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी है कि वो कुछ परिंदे आज़ाद कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब होगा क्या इनका? परिंदे तो देखें, आज़ाद कलम कर रहे हैं। लोगों को याद है कि नहीं याद, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बाकी जो PTI के 2 कैंडिडेट्स हैं, एक खातून है और एक शहरियार साहब हैं, उनकी पोजीशन मुझे बहुत मजबूत नहीं लगती। सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। अच्छा, ये जो NA53 है, ये राजा कमरुल इस्लाम है चौधरी निसार के मुकाबले चौधरी में। तनवीर के बेटे जीत जाएंगे वहाँ से, लग रहा है, बैरिस्टर जो हैं। अच्छा, क्या आप क्या कह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो NA53 है, जहाँ पे चौधरी निसार अली खान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई PMLN के हैं, कमरुल इस्लाम के क्या नाम है? हाँ जी, राजा कमरुल इस्लाम बड़े जनाब, उनका बेटा उनकी याद क्या है। आपके असेसमेंट है? मेरे ख्याल में चौधरी निसार की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग है। लेट्स सी, देखें देखें जो भी है, टू कंक्लूड दैट PMLN को एडवांटेज तो है इस वक्त कि ज़ाहिर है एक फुल सपोर्ट है उसके साथ, लेकिन
پی ایم ایل این کو ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹر جو نالاں ہے وہ ہو سکتا ہے غصے میں شیر کو ووٹ نہ دے, اچھا ایک بات وہ میں آپ سائڈ کو پہ ہو جائے. اور یہ میں آپ بھی کے ایک ہے سامنے کہ وہ کہیں کہ شیر کو نہیں دینا کسی اور کو دے دینا. میں ایک اور آپ کے سامنے بات رکھنا یہ بھی چاہتا ہے, ہوں, اور یہی وہ میں چیز ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری وہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے ایک دیکھیں. چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں. اگر امن و امان کی صورتحال انتخابات کے موقع پہ ٹھیک رہتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تو کے پی میں جس طرح کا پولیس گردی یہاں پہ کی ہے پنجاب میں, کے پی میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. ہاں جی تو کے پی میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ میجورٹی جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں ان میں جو خاص کر شہری علاقے ہیں ان میں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں وہاں پہ یہ نہیں مجھے پتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے خیال میں 40-50 کے لگ بھگ ہیں, 40 کے لگ بھگ ہیں. ان میں سے 25 سے 30 سیٹس شاید. لیکن وہاں پہ تو مسئلہ وہی ہے نا کہ بعد میں وہ کے پی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بعد میں ایک حکمت عملی اپنائی جائے گی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھنیسٹی کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے, تو وہاں پہ وہ چھیڑنا نہیں چاہتے. یہ جو ہزارہ والا ہے اس چیز کو وہ چھیڑنا نہیں چاہتے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹر ڈسٹرب کریں, اور اس ٹھیک سے ہے, ایک وہاں پہ ایک انریسٹ کریٹ ہوگی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس علاقے کو بعد میں مینیج کیا جائے گا الیکشنز کے. الیکشن کے بعد یعنی جو انڈیپینڈنٹ ہوں گے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہاں, جائے گا. جو کلیم بھی ہے پرویز خٹک صاحب کا جنہوں نے پی ٹی آئی پی بنائی ہے کہ جناب یہ سارے بعد میں میرے ساتھ آ جائیں گے, اچھا وہ انتظار کر رہے ہیں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عمران خان کے نام پہ مینڈیٹ لے کے ہاں ان کو الٹیمیٹلی وہ ایک چھانگا پرویز مانگا خٹک شروع کر صاحب لیں گے. ہاں جی, وہ ایک ویسے آپ بینیفیشری ہوں گے. دیکھیے گا کہ یہ سارا یہ بھی ایک بعد میں معاملہ اٹھے گا. آج تو دیکھیں آخری بات کر لیں کہ کلیئر بھی کر دیا گیا ہے, ای سی پی نے اگین کہا جی کہ وہ پی ٹی آئی تو ایز اے سیاسی جماعت ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, جو ہم پہلے خدشات کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ ان کو سمبل نہیں ملا. تو آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سلمان اکرم راجہ جو آپ کے, ان کی درخواست تھی جس پہ فیصلہ ہوا کہ جناب آپ پی ٹی آئی نہیں ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہی ٹریٹ ہوں گے. چلے دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کے نتیجے میں اسٹیبلٹی آئے, امن آئے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.